محترم سامعین السلام علیکم۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آ کر کے تشریف رکھیں۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيع، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محمود ومرضي لديه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے آقا، پتھر برسانے والوں پر رحمت برسانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے مددگار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے بلند آواز سے درود شریف ڈالے چھڑ کے بلند آواز سے پڑھی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد ہر جمعہ بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کی جانب سے ہفتہ واری اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آج دونوں مبلغین، ایک مبلغ اپنے گاؤں گئے طبیعت غلیظ ہونے کی وجہ سے، اور ایک مبلغ صاحب دیگر جگہ ہفتہ والی اجتماع مہینے میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا وہاں پر ہو گئے، جس بنا پر مجھے یہاں پر بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، اپنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد نماز فجر بھی، جمعہ کے دن بھی، بعد نماز مغرب اور اللہ تعالیٰ بعد نماز عشاء بھی بولنے کا موقع عطا کیا اس ناچیز۔ الحمدللہ صد الحمدللہ۔ آج میرا ٹاپک ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صرف لفظ محمد میں کیا کیا فضیلتیں ہیں اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں۔ اللہ کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تھے کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو ہر انسان حاضر و ناظر جانتا ہے، زندہ تسلیم کرتا ہے، مردہ معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان کل ہمارے ساتھ تھا، آج ہم لوگوں نے سنا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم لوگ کہیں گے کل تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا پیارا آدمی تھا۔ تھا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ ہیں تو ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ تھا کا مطلب تھا، ہے کا مطلب ابھی بھی زندہ ہے، باحیات ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کل بھی اللہ کے رسول تھے، آج بھی رسول ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں۔ تو اس سے حاضر و ناظر ثابت ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس
ذات کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، اس دنیا میں آ کر کے چلے گئے، بڑے سے بڑے امیر آئے رخصت ہو گئے، تھے دنیا میں، ان کا رتبہ ختم ہوگا، جہ و جلال ختم ہو گیا، ان کا مرتبہ ختم ہو گیا، ان کا روب و دبدبہ ختم ہو گیا، ان کی عزت وہیں پر ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان نہیں، نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا نام اللہ نے اس طرح رکھا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واحد نام ذات گرامی ہے جو پہلے بھی تعریف کی گئی، آج بھی تعریف کی جا رہی ہے، قیامت تک کی تعریف کی جاتی رہے گی۔ ایسا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ اور لفظ احمد، جس ذات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ خوب حمد و ثنا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا معنی آسمانوں میں ہمارے نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں احمد کے نام سے پورے قرآن میں ایک جگہ ذکر کیا، مبشرم برسول من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، آنے والے زمانے میں ایک آخری پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رونما کرے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ ذکر کیا، آنے والے زمانے میں آخری پیغمبر بنا کر اللہ اپنے احمد نام کے پیغمبر کو بھیجے گا۔ مبشرم برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، قرآن سے ثابت ہے۔ اور لفظ محمد پورے قرآن میں 4 جگہ ذکر کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول، پھر دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے نزل علی محمد، پارہ نمبر 26 ہے، نزل علی محمد آمینو بما نزل علی محمد و آمینو بما نزل علی محمد، پوری آیت ہے۔ تو اللہ کا نام 4 جگہ، اللہ کے نبی محمد کا نام 4 جگہ ذکر کیا گیا، احمد کا نام قرآن میں 1 جگہ ذکر کیا گیا۔ اور یہ لفظ محمد اتنا پیارا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے معراج کی رات جب میں گیا معراج النبی میں تو اس وقت میں نے عرش کے ستونوں پر لفظ محمد کو دیکھا، جنت کے درخت کے پتوں پر لفظ محمد کو دیکھا، حوروں کے سینے پر میں نے لفظ محمد کو بندہ ہوا دیکھا ہے۔ زمین سے لے کر کے عرش تک ہمارے نبی کا چرچا ہے، ہر جگہ لفظ محمد کا چرچا ہے۔ فرش پر عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دھار، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں امام اہل سنت یوں فرماتے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اور لفظ محمد کے بارے میں ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں، لفظ محمد کیا ہے؟ لفظ محمد اتنا پاکیزہ و بابرکت نام ہے۔ ہمارا نام اپنی ماں نے رکھا ہوگا یا باپ نے رکھا ہوگا یا اپنے پیر و مرشد نے رکھا ہوگا یا استاد نے رکھا ہوگا، ہے نا؟ ہم لوگوں کا نام یا باپ نے رکھا یا ماں نے رکھا یا کوئی پیر و مرشد رکھتے ہیں یا تو کوئی استاد رکھتے ہیں یا کوئی بزرگ نام رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا ہے تو اس کو ذرا غور کریے۔ حضرت آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا گیا تمہاری گود میں، تمہارے پیٹ میں، تمہارے بدن میں نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، سارے نبیوں کے امام تشریف لانے والے ہیں، امتیوں کے آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، یہ پیدا ہونے کے بعد ان کا نام محمد رکھنا۔
سبحان اللہ، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تم سے، میرے دل میں قرآن سما میں نہیں ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کے ناموں نے طوفان کا رخ پھیرا، پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ شاعر کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ لفظ محمد کے بارے میں یہ نام کب رکھا گیا؟ ہم نے سنا اللہ نے نام رکھا لفظ محمد، اور کب رکھا گیا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یوں تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 سال پہلے، تمام کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا نام محمد رکھ چکا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ اور آگے بڑھیں، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 گنہگار پیش کیے گئے بروز قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جہنم کو واجب کر چکا تھا، ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ دونوں کے اوپر یہ کلیئر کیا گیا تھا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بشارت کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، دونوں کو جنت میں پہنچا دو، جہنم ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ دونوں تعجب سے پریشان ہو جاتے ہیں، رب خدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولائے کائنات پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، ہم لوگ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، پوری زندگی ہم نے گناہوں میں بسر کی ہے، اے پروردگار عالم یہ کیا ہو گیا کہ ہم جہنم کے لائق، جنت کے لائق ہو گئے؟ ہماری تو یہی حال ہے کہ ہم جہنم میں جانے کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لفظ محمد کی برکت سے میں نے تمہیں جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے، لفظ محمد کی برکت سے میں نے تمہیں جنت عطا کیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گھر میں ایک نام لفظ محمد والا ہے، اگر 2-3 آدمی ہو تو کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2-3 رہنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد جو انسان شروع ہوتا ہے، لفظ محمد اپنا نام رکھتا ہے تو اس نام کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں شفاعت کر کے اس انسان کو جنت میں لے جاؤں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اور مزید آگے بڑھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ لیتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نازل کیا، جب زمین پر اتارا گیا آدم علیہ السلام کو، 300 سال تک آدم علیہ السلام اپنے کیے ہوئے پر نادم و شرمندہ ہو کر گریہ وزاری کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ 300 سال تک شرمندگی کی وجہ سے آدم علیہ السلام اپنے سر کو آسمان کی طرف کبھی نہیں بلند کیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار عالم اس لفظ محمد کی برکت سے تو میرے گناہوں کو معاف، اے میرے لفظ محمد کی برکت سے تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم علیہ السلام بتا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرا محبوب کوئی اور ہے، میرا محبوب کوئی اور ہے، محمد ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار عالم جب تو نے میرا جسم تیار کیا، جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی تو اس وقت میں نے عرش الہی کو دیکھا تو وہاں پر کندہ ہوا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے پروردگار میں نے سمجھا تیرا یہ محبوب ہے جو ساری کائنات
کائنات سے بھی افضل ہے، اسی نام پاک کا میں نے تجھے واسطہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا، اے آدم علیہ السلام، ہاں تم نے سچ کہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا یہ نام محمد کی برکت سے میں نے تیری توبہ قبول کی ہے، اور اسی نام محمد کی برکت سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اے آدم علیہ السلام، اس محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لفظ محمد کی برکت کیا ہے، اور لفظ محمد غور کریں اسی پر۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک اس دنیا میں آئے، 300 سال تک گریا وہ زاری کر دیا، 300 سال تک شرمندگی کی وجہ سے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند نہیں کیا آدم علیہ السلام۔ تو ہمارے نبی کے وسیلے سے، ہمارے نبی کے توسل سے جب دعا کی گئی، اللہ نے دعا کو فوراً قبول کیا۔ اسی لیے ہر انسان کا یہی عقیدہ ہے کہ جس دعا میں لفظ محمد کا وسیلہ نہ دیا جائے وہ دعا کامل نہیں ہوتی، وہ مقبول نہیں ہوتی۔ جس دعا میں لفظ محمد کا وسیلہ دیا جاتا ہے، رسول پاک کا وسیلہ دے کر کے دعا کی جاتی ہے، وہ دعا ضرور قبول و مقبول ہوتی ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹنے اور مٹانے والے چرچے کو مٹ گئے، مٹتے رہیں گے۔ ان کا تذکرہ کرنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ اچھلے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ اچھلے گا۔ اسلام کی فطرت ہے۔ اور آئیے میں آخری حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو ہم لوگ چومتے ہیں لفظ محمد کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو انسان لفظ محمد کو چومتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ تو چومنے والے خوش نصیب ہیں، لفظ محمد کو چومنے والے۔ اس کی حدیث پاک کیا ہے؟ ایک مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، بڑے سے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں۔ اذان کا وقت ہوتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے، اذان دے رہے ہیں۔ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی نے کہا، تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ کے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے دونوں انگوٹھوں کو لے کر آنکھوں سے لگا کر یوں پڑھتے ہیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اذان ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو ایسا عمل کرے گا جو میرے محبوب ابوبکر صدیق نے کیا ہے، میں اسے بخشوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آدم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے کہ انہوں نے نام محمد کو ہمارے نبی کے سامنے چوما۔ مدارج النبوہ اور روح البیان کے حوالے سے اس کو بیان کیا، نقل کیا گیا اس واقعے کو۔ جب آدم حضرت ابوبکر صدیق نے چوما ہے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی جب نور محمدی کو دیکھتے ہیں تو فوراً محبت سے چومتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت ہوئی۔ آج بھی انسان لفظ محمد کا نام سنتے ہی فوراً محبت سے، الفت سے، عشق میں ڈوب کر کے چومتا ہے۔ اسی نام محمد کی برکت سے انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی بینائی نہیں جائے گی، ہمارے حدیث پر تو یقین ہے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے کوئی بیماری کے بارے میں بتایا کہ تمہیں یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ امام اہل سنت نے کہا، ہرگز مجھے یہ بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ حدیث پر بھروسہ دیکھیے۔ جب پھر سے جانچ کیا گیا تو معلوم ہوا وہ اعلیٰ حضرت میں وہ بیماری نہیں تھی۔ جب پوچھا گیا
اے امام اہل سنت، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر وہ بیماری نہیں ہے جس کی وہ شہادت دیتے ہیں، جس کے بارے میں غلط افواہ انہوں نے اٹھایا تھا؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، میرے پیارے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، جس کسی بیمار کے پاس جاؤ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جو پڑھتا ہے اس بیماری سے اللہ حفاظت کرتا ہے، وہ بیماری کبھی ہمیں نہیں لگے گی جو دعا یہ پڑھ لیتا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا، میں ایسی بیماری جب بھی گیا تو اس وقت اس دعا کو پڑھا، مجھے یقین کامل ہے کہ مجھے یہ بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک پر کتنا بھروسہ تھا، کتنی عقیدت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام اہل سنت کو۔ یہاں تک ہم لوگوں نے مختصر انداز سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے سننے میں بتانے میں کوئی خامی غلطی ہو معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف کرے، ہم تمام کی حاضری کو قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آ کر کے تشریف رکھیں، بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيع، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محمود ومرضي لديه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے آقا، پتھر برسانے والوں پر رحمت برسانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے مددگار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے بلند آواز سے درود شریف ڈالے نچھال کے بلند آواز سے پڑھی، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا مولانا محمد البارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد ہر جمعہ بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کی جانب سے ہفتہ واری اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آج دونوں مبلغین، ایک مبلغ اپنے گاؤں گئے طبیعت ٹھیک ہونے کی وجہ سے، اور ایک مبلغ صاحب دیگر جگہ ہفتہ واری اجتماع مہینے میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا وہاں پر ہو گئے، جس بنا پر مجھے یہاں پر بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، اپنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد نماز فجر بھی، جمعہ کے دن بھی، بعد نماز مغرب اور اللہ تعالیٰ بعد نماز عشاء بھی بولنے کا موقع عطا کیا اس ناچیز کو۔ الحمدللہ صدر الحمدللہ۔ آج میرا ٹاپک ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
صرف لفظ محمد میں کیا کیا فضیلتیں ہیں اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں۔ اللہ کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو ہر انسان حاضر و ناظر جانتا ہے، زندہ تسلیم کرتا ہے، مردہ معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان کل ہمارے ساتھ تھا، آج ہم لوگوں نے سنا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم لوگ کہیں گے کل تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا پیارا آدمی تھا۔ تھا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ ہیں تو ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دونوں میں